السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارے بھتیجے ابو عبیدہ صاحب کا آج یوم پیدائش کا دن ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ابو عبیدہ کی یوم پیدائش کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کے ماں باپ کا سایہ ان پہ ہمیشہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی حاصل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی لائن سے اور آخرت کی لائن سے خوب کامیاب ہو، ہنسیں مسکرائیں، ہمیشہ خوش رہے، نصیب بابلند ہو۔ اور آپ لوگوں سے ویڈیو بنانے کا ایک یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں سے ایک بات ہمیں کہنی تھی، کیونکہ یہ آج کل مسلمانوں میں بہت تیزی سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے برتھ ڈے منانے کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ برتھ ڈے اسلام سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے برتھ ڈے منانا، اور آج کل بڑی تعداد میں مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ بھئی شیطان تو دیکھیے ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تو نس میں رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کے ساتھ میں، کہ کون سے پل ہم جو ہے آدم کی اولاد کو بھڑکا دیں۔ تو وہ تو پہلے کہے گا کہ ارے ہم برتھ ڈے کہاں منا رہے ہیں، تم لوگ برتھ ڈے کہاں منا رہے ہو، خالی اسٹیٹس پہ تو لگانا ہے، اسٹیٹس پہ لگا لو، سب لوگ دیکھیں گے۔ تو پہلے تو یہ بھڑکاتا ہے، لوگ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اپنے کہ ہاں یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے ہے۔ پھر دوسرا کام یہ کرتا ہے، اور زیادہ جو لوگ بچوں سے محبت کرتے ہیں، کہ بچوں کے سر پہ ارے برتھ ڈے والی کیک لیا ہے، وہ کیا نام ہے، کیپ لیا ہے، کیپ سر پہ لگا لو، بچے خوش ہوتے ہیں، خوش کھیلیں گے، کیپ لگا دیں گے، سر پہ کیپ لگوا دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کرے گا کہ ارے بچے تو ہیں، بچے آپس میں ذرا سا کھیل لیں گے، کیک کاٹ لیں گے، کون سا بہت زیادہ وہ، کسی کو ہم بلا تھوڑی رہے ہیں، کیک کاٹ لیں گے، تھوڑا سا تالی بجا لیں گے۔ تو یہ سب کام شیطان کروا کے تھوڑے تھوڑے اور گناہ میں شامل کراتا ہے، کیونکہ اسلام میں کہیں سے بھی برتھ ڈے منانے کا کانسیپٹ کہیں سے بھی نہیں ہے۔ تو چند باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور تو اس کو آپ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اسلام میں عام طور پر برتھ ڈے منانے کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کی مول شکشاؤں اور طریقوں سنت میں شامل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کچھ مکھ کارن بتائے گئے ہیں، تو جو مکھ کارن ہیں وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا جنم دن نہیں بنایا، اور نہ ہی اپنے صحاباؤں کو یہ حکم دیا، نہ ہی اپنے صحاباؤں کو حکم دیا کہ جنم دن منایا جائے۔ اس لیے کئی علماء کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا تو وہ ہم کیوں کریں، یعنی کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ اور صحاباؤں نے نہیں کیا تو اسے ہم کیوں کریں، اور کہیں سے بھی کوئی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور برتھ ڈے منانے کا کانسیپٹ تو عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، تو یہودیوں کی مشابہت کرنے کی ویسے بھی ہمارے اسلام میں منع ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کی جائے۔ بھئی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، سب دیکھا ہوگا کہ محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، محرم کا روزہ ایک یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی مشابہت نہ ہو تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ اور بڑھایا کہ ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو وہ جو ایک اور روزہ رکھے، یا محرم کے ایک دن پہلے 9ویں محرم کو، یا محرم کے ایک دن بعد میں یعنی 11ویں محرم کو، ایک روزہ نہیں رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، کیوں؟ اس سے یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے 2 روزے کا کانسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہودیوں کی مشابہت کے لیے بہت سخت منع دی ہے، کسی بھی طریقے کی، وہ چاہے پہناوا ہو، چاہے لباس ہو، چاہے طور طریقے ہوں، چاہے بات کرنے کا طریقہ ہو، یا ماڈرن کلچر ہو، مطلب یہودیوں کو جس طریقے سے مشابہت ہو، اس لیے اسلام نے اس چیز کو بہت سختی سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے، اور اس سے ہم لوگ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، جو غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ جہاں تک کہ ہماری یہ ویڈیو جائے، بس اس میں کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جب مطلب یوم پیدائش کا دن ہوتا تھا، اس دن عبادت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، پیر کے دن، تو پیر کے دن ہمیشہ، سوموار کے دن ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو جس دن اگر ہمیں خوشی منانی کچھ کرنی ہے تو وہ عبادت ہم کریں گے، عبادت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تو اس سے خوشی منے گی۔ ہم یہودیوں کے کانسیپٹ پہ نہیں کر کے جو خوشی منائیں گے، وہ تو شیطانیت کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بس کہنا اتنا ہی تھا، چند باتیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے بھتیجے ہیں، ان کو آپ دعاؤں میں نوازیے، اور ان کے ماں باپ کو بھی دعا دیجیے کہ وہ بھی اس قابل بنے کہ بچوں کو خوب جو ہے
پڑھائی لکھائی بچوں کی کرائے، دینی تربیت کرے، خوب ان کی اچھی سی پرورش کرے تاکہ وہ خوب قابل بن سکے، بڑے ہو کر کے دین کی خدمات کر سکے۔ چلیے ٹھیک ہے، دعاؤں میں باقی یاد رکھیے گا۔